الحمدللہ اسلاف کا ذکر خیر جاری ہے، تو یہاں مجھے حضرت غزالی زماں راضی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت یاد آ رہی ہے، اور غزالی زماں محتاج تعارف نہیں ہے، آپ کا ایک علمی حلقے میں بالکل تعارف ہے، اور آپ ایک قدآور شخصیت اپنے عہد کی بڑا مقام رکھتے ہیں، ہمارے اکابر بزرگوں میں سے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے نا حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے، اور غریب آدمی تھا، اس نے محفل کی دعوت دی۔ اچھا ہمارے جو بزرگان دین کا ہم سیرت دیکھتے ہیں تو وہاں پر بزرگوں سے وقت لینا بڑا آسان تھا، یعنی پہلے کے دور میں، اور آج دشوار ہے، آج بڑا دشوار ہے، آج ملاقات کرنا بھی دشوار ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ان کا روابط رہتے تھے، ان کے تعلقات رہتے تھے، اور ان تک رسائی آسان تھی۔ تو وہ شخص حضرت غزالی زماں کی خدمت میں حاضر ہوا، غریب آدمی تھا، اور اس نے محفل میلاد کی دعوت دی جو کہ اس کے گھر میں ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت نے قبول فرما لی، اور مقررہ تاریخ کو جب حضرت اس کے گھر پہنچے تو وہ شخص حضرت کو دوسری منزل پر لے گیا۔ اچھا، اور اس وقت جس جلسے سے، یعنی وہ جلسہ ہی تھا ظاہر ہے، اور حضرت غزالی زماں نے خطاب کرنا تھا، اتنی بڑی شخصیت جا رہی ہے، تو اس جلسے سے جس سے حضرت غزالی زماں کو خطاب کرنا تھا اس میں کل افراد کی تعداد 5 تھی۔ یعنی 5 افراد کا اجتماع تھا۔ تو حضرت غزالی زماں نے معذرت نہیں کی، اور یہ نہیں فرمایا کہ بھائی لوگ نہیں ہیں، میں 1 گھنٹہ یہاں پر خطاب کروں، میں اس گھنٹے میں جو ہے وہ کتاب لکھ لوں گا، یا میں فلاں کام کروں گا، مصروفیات ہوتی ہیں ظاہر۔ غزالی زماں کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آئی، اور آپ نے 1 گھنٹہ اپنے مخصوص انداز میں، جو آپ کا طریقہ کار تھا بیان کرنے کا، اسی انداز میں 1 گھنٹہ آپ نے گفتگو فرمائی، اور وہ شخص اپنی غربت کی وجہ سے آپ کو کرایہ تک پیش نہیں کر سکا۔ راستے میں جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ اپنے خادم سے فرمانے لگے کہ اگر میں تقریر نہ کرتا تو اس کی کیسی دل شکنی ہوتی، اور اب وہ کتنا خوش تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے بزرگوں کو دلوں کا کتنا خیال ہوتا تھا، لوگوں کی دلجوئی کا کتنا خیال ہوتا تھا، وہ اپنے متعلقین اور احباب کے دل کی کتنی فکر کیا کرتے تھے کہ کہیں دل نہ ٹوٹ جائے۔ میں اس پر تھوڑا سا تجزیہ مطلب ناظرین آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ ہے بڑوں کا بڑا پن، ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ یوں سمجھ لیں کہ جو ان کے متعلقین ہیں، جو ان کے محبین ہیں، یا جو ان کے حلقے کے اندر لوگ ہیں، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے، ایک بڑا جائز قسم کا ریزن تھا ان کے پاس کہ جناب تمہارے یہاں بڑے کم لوگ ہیں، لہٰذا ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں، یا وہ پہلے سے پوچھتے، جس طرح ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے کہ جناب پروگرام کس نوعیت کا ہے، کہاں پر ہے، کس طرح کا اہتمام ہے۔ لیکن قربان جائیے ان بزرگوں کے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام جو ہے وہ ہمارے پاس اس انداز سے پہنچا کہ تھوڑے تھوڑے لوگوں میں، یعنی سینہ بسینہ، اب آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی شخصیت اور 5 افراد کے اندر جناب آپ خطاب فرما رہے ہیں 1 گھنٹے کا، حالانکہ وہ کوئی معمولی خطاب نہیں تھا، وہ ایک اکابر شخصیت تھی، علمی قداور شخصیت تھی، اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ جناب جب دین کا کام کرنا ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بظاہر تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ اخلاص کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اور اسی کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب جن کے یہاں جایا جاتا ہے یا جہاں دعوت یہ دی جاتی ہے تو وہ دعوت اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ عمل کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آخر میں سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے، معجم کبیر کی روایت ہے کہ فرائض کے بعد افضل ترین عمل کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، لہٰذا جب کبھی موقع میسر ہو تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔